السلام علیکم گائز، میں ہوں بشرا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ حضرت سیدنا ابو محمد حبیب اجمی رحمۃ اللہ ایک دفعہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں ایک شخص وہاں دم کا اور حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ پر کچھ دراہم کے معاملے میں سختی کرنے لگا جو انہوں نے تقسیم فرما دیے تھے۔ جب اس کی بدگوئی کا سلسلہ نہ رکا تو حضرت سیدنا ابو محمد حبیب اجمی علیہ رحمۃ اللہ نے بارگاہ خداوندی میں دست دعا دراز کیا اور غرض کی، یا اللہ، اس شخص نے ہمیں تیرے ذکر سے روک دیا ہے تو جس طرح چاہے اس کے معاملے میں ہم پر رحم فرما۔ اسی وقت وہ شخص منہ کے بل زمین پر گرا اور اس کا دم نکل گیا۔ جاہرانہ اور طنزیہ انداز گفتگو اختیار کرتے وقت ہمیں اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری زبان کی تیز دہاڑ سے نہ جانے کتنے مسلمانوں کے دل گھائل ہو جاتے ہیں ہوں گے۔ کس سے کس وقت کس انداز میں بات کرنی چاہیے ہمیں شاید معلوم ہی نہیں۔ یاد رکھیے کہ تیز تلوار کے گھاؤ تو کچھ عرصے میں مدمل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگنے والے زخم بعض اوقات مرتے دم تک نہیں بڑھتے۔ بہرحال ہمیں بات کرنے کی بھی تربیت لینی ہوگی اور اس کی احتیاطیں بھی سیکھنی ہوگی۔ جی ہاں، انداز گفتگو کو یکسر بدل کر اس پر عاجزی اور نرمی کو پانی چڑھانا اور حسن اخلاق سے آراستہ کرنا ہوگا۔ یقین مانیے آج ہماری غالب اکثریت کو شریعت و سنت کے مطابق بات چیت کرنا ہی نہیں آتی۔ معمولی سا خلاف مزاج معاملہ ہوتے ہی اچھا خاصا مذہبی و واضح خطے کا آدمی بھی ایک دم جاہرانہ انداز پر اتر آتا ہے۔ ایک غیبت ہی نہیں، تہمت، چغلی، بدگمانی، جھوٹا مبالغہ، دل آزاری اور ایذائے مسلم کے تعلق سے بہت ساری چیزیں آج کل کی جانے والی اکثر گفتگو کا حصہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا دل برداشتہ ہوئے بغیر اول اس بات کو تسلیم کر لیجیے کہ ہمیں درست بولنا ہی نہیں آتا، پھر ہم مسلسل جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ ہم صحیح سے بات کرنا سیکھ جائیں گے۔ نرمی کی فضیلت مسلم شریف میں ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ مزاج میں نرمی پیدا کرنے کا نسخہ: بکرا اور مینڈے کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور خشکساری پیدا ہوتی ہے۔ کل کا فقیر آج کا امیر۔ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ بنی ہوئی مرغی کھا رہا تھا کہ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آ گیا۔ اس شخص نے باہر نکل کر سائل کو جھڑک دیا، جس پر سائل واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ شخص محتاجی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی دولت جاتی رہی اور اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی، جس نے ایک اور شخص سے شادی کر لی۔ یہ عورت ایک دن اپنے اس دوسرے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور ان کے سامنے بنی ہوئی مرغی رکھی تھی کہ ایک سائل نے دروازے پر صدا لگائی۔ شوہر نے اپنے بیوی سے کہا کہ یہ مرغی اسے مانگنے والے کو دے دو۔ بیوی نے مرغی کو اس سائل کے حوالے کی اور روتی ہوئی واپس آئی۔ جب شوہر نے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ یہ سائل اس کا سابقہ شوہر ہے اور پھر یہ واقعہ بیان کیا کہ اس کے پہلے شوہر نے ایک سائل کو جھڑک کر واپس کر دیا تھا۔ عورت کے دوسرے شوہر نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم میں ہی وہ سائل ہوں۔ گردش زمانہ کا ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ نے اس بدمست مالدار کی ہر چیز، مال، کوٹھی، حتیٰ کہ بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دیا جو فقیر بن کر اس کے گھر پر آیا تھا، اور چند سال بعد اللہ نے اس شخص کو فقیر بنا کر اسی کے در پہ لے آیا۔ واقعی دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہٹتی بڑھتی چھاؤں ہے، آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس۔ تاریخ ایسے سبق آموز واقعات سے بھری پڑی ہے، اب یہ انسان کا کام ہے کہ ان سے عبرت پکڑ لے۔ تو گائز، کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔